بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بایو کی فرسٹ ایئر کی بک جو ہے اسی کا ٹاپک ہے، چیپٹر نمبر 1 کا۔ اور ٹاپک یہ کافی بڑا ہے، اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس میں سے ایٹ لیسٹ تین لانگ کوسچنس بنتے ہیں۔ اور ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بایولوجی and the services of mankind and the services of mankind۔ یعنی بایولوجی نے انسانیت کی خدمت کس طریقے سے کی ہے یا کر رہی ہے، اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں اور ہم سب کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے میں نے کہا، اس کے تین جو مین اس کے آسپیکٹس ہیں اور تینوں جو ہیں وہ لانگ کویسچنز ہیں۔ تو جو پہلا اس کا آسپیکٹ ہے وہ ہے فوڈ پروڈکشن۔ فوڈ پروڈکشن تو اس ویڈیو میں ہم صرف فوڈ پروڈکشن کی بات کریں گے، اینڈ جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے، اس کا جو نیکسٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ڈیزیز کنٹرول، وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ جو ہے وہ تیسرا ٹاپک ہے، یعنی انوائرمنٹ کے لیے بایولوجی نے ہماری کیا کیا خدمت کی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو پہلا آسپیکٹ ہے، یعنی جو پہلا اس کا حصہ ہے فوڈ پروڈکشن کے اعتبار سے۔ دیکھیں، اس وقت دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 6 ارب سے اوپر ہے، 7 ارب کے قریب پہنچنے والی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ 7 ارب لوگوں کو فیڈ کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ تو اس یعنی اتنی بڑی ہیوج جو پاپولیشن ہے، اس کو فیڈ کرنے کا جو چیلنج ہے وہ سائنٹسٹ نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس میں بایولوجی کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ اتنی آبادی بڑھ جانے کے باوجود ہر شخص کو کھانا یا اس کی جو کھانے کی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے سائنسدان دن رات لگے ہوئے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ قحط پڑ گیا ہو، کچھ چیزیں مل رہی، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ملنا بند ہو گئی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں تاکہ جو فوڈ پروڈکشن ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے کہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو فیڈ کیا جا سکے۔ تو بایولوجی جو ہے اس معاملے میں ہماری کیسے ہیلپ کر رہی ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو مختلف ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں فوڈ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، اس میں پہلی ٹیکنیک کی ہم بات کریں گے وہ ہے امپروونگ دی ایگزسٹنگ ورائٹی۔ نمبر 1، improving existing varieties and discovery of new ones پہلی بات تو جو ہے کہ جو پرانی ورائٹیز ہمارے پاس چل رہی ہیں جو جانوروں کی اور پودوں کی، ان کو امپروو کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آج سے 30-40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جو گندم کی پیداوار تھی وہ 20 من ہوا کرتی تھی 1 ایکڑ میں، لیکن اس وقت کتنی ہے؟ 60 سے 70۔ یعنی اس کو پھر یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اس کو امپروو کیا سائنٹسٹ نے، جو پرانی ورائٹیز تھیں اس کو امپروو کیا۔ نہ صرف امپروو کیا بلکہ اب نئی ورائٹیز آ گئی ہیں، اور نئی ورائٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ افیکٹو ہیں، یعنی ان میں جو ییلڈ ہے، ییلڈ کا مطلب پیداوار اتنی بڑھ چکی ہے کہ 1 ایکڑ میں 60 سے 70 من جو ہے وہ گندم کی فصل ہمیں مل رہی سوری۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جو اینیملز کی، چکن ہی کی بات کریں، تو پولٹری والوں نے یعنی چکن والوں نے یعنی جو ہماری پرانی ورائٹیز تھیں اس کو امپروو کیا۔ پرانی ورائٹی جو دیسی مرغی ہے وہ 1.5 سال کے بعد کہیں جا کے 1.5 کلو کی ہوتی ہے، جبکہ جو نئی ورائٹی آئی ہے جس کو ہم برائلر کہتے ہیں،
تو یہ برائلر جو ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 35 دن کے اندر 1.5 کلو ہو جاتا، یعنی اس کا وزن جو ہے، ایک دن کا چوزا لیں تو 35 دن کے بعد جو ہے اس کا وزن 1.5 کلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ امپروومنٹ آف پریویس ورائٹیز اینڈ ڈیولپنگ دا نیو ورائٹیز، پہلا سٹیپ بایولوجی نے ہمیں، یعنی یہ پہلا سٹیپ فوڈ پروڈکشن کی طرف سے ہے۔ فوڈ پروڈکشن کی طرف جو بایولوجی کا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانی جتنی بھی فصلیں ہیں یا جانور ہیں ان کو امپروو کیا جائے تاکہ ان کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اور اس کے علاوہ جو نئی ورائٹیز، ایسی ورائٹیز ہیں جو نئی ورائٹیز ہیں، نیو ورائٹیز میں ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز آئی، ڈیزیز ریزسٹنٹ، یعنی ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز پروڈیوس کی، یعنی ایسی ورائٹیز بنا دی گئی ہیں کہ ان کو بیماری نہیں لگتی، یعنی ان کے اوپر نہ ہی پیسٹ آتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی ہے، دے آر ڈیزیز ریزسٹنٹ، یعنی کہ ان کو بیماری ہی نہیں لگتی۔ بیماری نہیں لگے گی تو بیماری کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کی فصل ہے یا جانور کی جو گروتھ ہے آٹومیٹکلی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ سلیکٹیو بریڈنگ۔ سلیکٹیو بریڈنگ یعنی بایولوجی نے ہمیں ایک، یعنی جو کنسیپٹ دیا سلیکٹیو بریڈنگ کا، سلیکٹیو بریڈنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 جانور ہیں تو آپ کے وہ 10 جانوروں میں سے جو 6 ہیں وہ بہت ہی اچھے کریکٹرسٹک کے مالک ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 کاؤز، تو کاؤز میں 6 کاؤز بہت ہی زیادہ دودھ دیتی ہیں جبکہ 4 جو ہیں وہ دودھ نہیں دیتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو 4 دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں یا ان کے کریکٹرسٹک اچھے نہیں ہیں، ہم ان کو کسائی کو دے دیتے ہیں، یعنی ان کو تلف کر دیتے ہیں، ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جو اگلی نسل پیدا ہو اس میں اچھے سے اچھے کریکٹر، اور جو اس سے آگے نسل آئے گی وہ اس سے بھی اچھی ہوگی۔ اس طرح سے سلیکٹیو بریڈنگ ہوتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ جو آرگنزم ہمیں ملیں گے دے ول بی آف ویری ویری نائس یا ویری ویری گڈ کریکٹرسٹکس۔ تو یہ سلیکٹیو بریڈنگ ہے جس کی مدد سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے اچھے آرگنزمس حاصل کرنے میں۔ سلیکٹیو بریڈنگ کے بعد آ جائیں جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ جینیٹک انجینئرنگ کے کسی بھی آرگنزم کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کے پیچھے جینیٹک میٹیریل کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جینز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آرگنزم میں اچھے کریکٹرسٹکس نہیں ہیں تو ہم اس جینز کو چینج کر دیں جو کہ بیڈ کریکٹرسٹک پروڈیوس کر دیں، یعنی اس کی جگہ پر نیا جین انسلٹ کر دیں، اس کی جگہ پر نیا جین انسلٹ کر دیں تاکہ اس میں اچھے کریکٹرسٹ اپنی مرضی کے، یعنی اب یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی بھی آرگنزم میں، خواہ وہ پلانٹ ہے اینیمل ہے، اس میں ایسے جین انسلٹ کر دیں کہ آپ کے، یعنی جو مرضی کے مطابق، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ کتنے 27 من 28 من اور 30 من، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ ان کے جینز میں تبدیلی کی گئی ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اس میں جو گروتھ ہے، جو ویٹ ہے اس کا حاصل کر۔ اسی طرح سے دودھ والے جانور ہیں، یعنی ایسے جانور ہیں جو 30 کلو دودھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جینز میں ایسی تبدیلی کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ملک پروڈکشن ہے وہ انہانس ہو۔ تو جینیٹک انجینئرنگ یعنی کہ جینز کی مینیپولیشن کرنے سے، جین کو تبدیل کرنے سے ہم کسی بھی آرگنزم میں کوئی بھی کریکٹرسٹکس جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں، اس میں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو جینیٹک انجینئرنگ از ویری ویری ہیلپ فل ان پروڈیوسنگ دی ڈیزائرڈ کریکٹرسٹکس، یعنی جو ہماری مرضی ہے وہی کریکٹرسٹکس ہم کسی بھی اینیمل میں، اور کسی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پودا ہے
اور اس کے اوپر ایک ہی طرح کے پھول لگتے تھے کسی زمانے میں. آج کل ایسے پودے بھی آپ کو ملیں گے جس پر ایک ہی پودے پر ملٹی کلرڈ فلاورز لگیں گے, یعنی کہ مختلف قسم. کیسے پاسبل ہوا؟ اس کے اندر جینس انسرٹ کیے گئے جس کی وجہ سے اس میں ملٹیپل کلر کے فلاورز, ملٹی کلر فلاور اس پہ پروڈیوس ہوتے ہیں. اور اس میں جیسے اور بھی بہت ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. اینی وے, تو جینیٹک انجینئرنگ سے ہم ایسے پلانٹس ہم نے پیدا کیے جن کے بہت. اب فرض کریں ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور ہم نے اس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے اپنی مرضی سے کریکٹرسٹکس پروڈیوس کر لی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کمرشل بیسس کے لیے یوز کیا جائے. یعنی ایک پلانٹ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, تو ہم کیا کریں گے, اس کی کلوننگ کریں. کلوننگ کا مطلب ہے اس کے جیسے پلانٹس کی کاپیز تیار کریں, یعنی ہزاروں کاپیز تیار کریں. اس کے لیے پلانٹس میں جو ہم کلوننگ کرتے ہیں, یعنی ایک جیسے ایک ہی پلانٹ کی بہت ساری کاپیاں تیار کرنا بائی اے سیکسول ریپروڈکشن. کلوننگ کیا ہے؟ ٹو پروڈیوس دی ملٹیپل کاپیز آف این آرگنزم ود اے سیکسول ریپروڈکشن. یعنی اے سیکسول ریپروڈکشن کے ذریعے سے کسی بھی آرگنزم کی بہت ساری کاپیز کو تیار کرنا, اس کو کلوننگ. تو فرض کریں ہم نے ایک پلانٹ کو جو ہے وہ اس میں ڈیزائرڈ کریکٹر اس کی جینیٹک انجینئرنگ کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جیسے ہزاروں لاکھوں پلانٹس پیدا کیے جائیں, فصلیں تیار کی جائیں. تو ہم ایک میتھڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیک. ٹیشو کلچر ٹیکنیک. تو ٹیشو کلچر ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں کہ ٹیشو کلچر اٹس اے ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن. شارٹ کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹیشو کلچر ٹیکنیک, ٹیشو کلچر ٹیکنیک, ٹیشو کلچر ٹیکنیک. تو ٹیشو کلچر ٹیکنیک کیا ہے کہ اس میں ہم ایک پلانٹ کو لیتے ہیں, یعنی فرض کریں ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے, یہ یعنی کہہ لیں کہ کیرٹ, ٹھیک ہے, یہ ہم نے جینیٹیکلی انجینئر کیا ہے. یعنی یہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہے, یعنی اس کے جینز میں ہم نے تبدیلی کی ہے تاکہ اس کا کلر چینج کرے, ریڈ سے اس کا کلر یلو ہو جائے, یعنی ٹھیک ہے, یا اس کی جو یعنی اس کی لینتھ ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کے لیے ہم نے اس کے جین کے اندر تبدیلی کی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جیسے بہت سارے پلانٹس پروڈیوس کریں, تو ہم یہ میتھڈ یوز کریں گے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹ ہے اس کا کوئی ایک ٹیشو لے لیا جائے. فرض کریں ہم اس کا یہ ٹیشو یعنی گاجر کو یہاں سے کاٹ لیتے ہیں اور اس کو ایک آرٹیفیشل میڈیم میں لے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک آرٹیفیشل میڈیم ہے, اس میں پلانٹ کی گروتھ کے لیے ہر چیز موجود ہے, بلکہ اس میں ہم نے ہارمونز بھی ایڈ کیے ہیں. اور یہ جو ٹیشو ہے یہ ہم اس کے اندر رکھ دیں, یعنی یہ جو گاجر کا یہ جو حصہ ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے, اور اس میں ہم نے وہ تمام میٹیریل, تمام انگریڈینٹس اس میں ڈال دیے ہیں جو کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں, پلس ہم نے اس میں ہارمونز بھی ڈال دیے. اب کیا ہوگا کہ یہ جو پلانٹ کے سیلز ہوتے ہیں یہ ٹوٹی پوٹنٹ ہوتے ہیں, یعنی ہر سیل میں اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ جو پلانٹ جو سیلز ہیں they will grow into individual plants, یعنی اس ٹیشو سے ہزاروں پودے بنیں گے اور سارے پودے ایک جیسے ہوں گے کیونکہ یہ اے سیکسول ریپروڈکشن سے پروڈیوس ہوئے ہیں. تو یہ جو پودے ہمیں حاصل ہوئے ہیں ان کو سیڈلنگ کہا جاتا ہے, پنیری کہا جاتا ہے. اس کو ہم لیں گے ان پلانٹس کو اور اس کو زمین میں لگا دیں گے, یعنی اس کو ہم نے زمین میں لگا دیا, تو اس جیسے سارے پودے جو ہیں وہ ایک جیسے اگیں گے اور ایک ہی ان کی ہائٹ ہوگی اور ایک جیسے ہوں گے. اس کو ہم ٹیشو کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جو نیکسٹ یعنی پوائنٹ ہے وہ ہے بایولوجیکل کنٹرول, یعنی فوڈ پروڈکشن میں کا جو نیکسٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے بایولوجی. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے.
बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या चीज़ है कि देखें, हम फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाने के लिए, पेस्ट का मतलब होता है वो कीड़े मकोड़े जो फसलों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको पेस्ट कहा जाता है। तो हम इसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर किसी फसल के ऊपर फंगस अटैक करे तो हम फंजीसाइड यूज़ करते हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, यानी ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन इनका इशू ये है कि जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो ये हमारे माहौल में फैल जाते हैं, क्योंकि हम इनका स्प्रे करते हैं और स्प्रे जो है वो पूरे माहौल में फैल जाता है, और जिससे एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स पैदा होते हैं, यानी वही मेडिसिन, जो वही पेस्टिसाइड हमारे लंग्स में भी चले जाती हैं और हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करती हैं। उसकी जो कंपोजिशन है वो उसको चेंज कर देती है। तो इसलिए इसके यानी कह लें कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके पेस्टिसाइड के और फंजीसाइड के, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या चीज़ है? द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू eradicate पेस्ट। यानी ये जो कीड़े मकोड़े हैं, फसलों के कीड़े, इनको ख़त्म करने के लिए हम फंजीसाइड भी नहीं यूज़ करते और हम फर्टिलाइज और स्प्रे भी नहीं यूज़ करते, बल्कि इसके लिए हम नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जो वालनट ट्री होता है, यानी कि अखरोट का पौधा, वालनट ट्री, ये जो अखरोट का पौधा है, अखरोट का जो पौधा है, इसके ऊपर एक छोटा सा जैसे कह लें कि छोटा सा जैसे मच्छर होता है, इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको एफिड कहते हैं, एफिड। और आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, ये छोटे छोटे मच्छरों की तरह होते हैं और गर्मियों में बहुत तंग भी करते हैं और फसलों के ऊपर अक्सर आपको नज़र आते हैं। इनको एफिड, उर्दू में या पंजाबी में इसको तेला भी कहते हैं। तो ये जो एफिड है ये अखरोट की फसल को खा पी जाता है, यानी तबाह कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर तो हम उसको स्प्रे करें तो ज़ाहिर जो है एनवायरमेंटल जो है हैज़र्ड पैदा। तो हम क्या करते हैं, हम इस बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं, यानी इस एफिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वास्प यूज़ करते हैं। वास्प क्या होता है? इसको पंजाबी में पूंडी कहते हैं, यानी कि ये येलो कलर की भी होती है और दूसरा ब्लैक कलर की भी होती है, बीटल्स जिनको कहते हैं। तो ये हम उस यानी गार्डन में उस जगह पे छोड़ देते हैं इनको, और ये क्या करते हैं, ये जितने भी एफिड्स होते हैं सबको खा पी जाते हैं और उस जगह को साफ कर देते हैं। तो और इससे क्या होता है कि कोई किस्म की कोई पोल्यूशन या किसी किस्म का कोई एनवायरमेंटल हैज़र्ड भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये एक और यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि बायोलॉजी ने हमें दिया है फॉर दी बेटर फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसको हम कहते हैं IDM, यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है ये डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ज़रिया है, और ये ख़ुसूसी तौर पर एपिडेमिक्स जो है होती हैं, यानी वबाई बीमारी एकदम से आती हैं और सब यानी कि वो फसलें तबाह करके जो है वो निकल जाती हैं। इस तरह की वबाई बीमारियों के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यूज़ होती है। इसमें क्या होता है,
کہ جو معاشرے کے تمام جو یعنی کہہ لیں کہ جو ممبرس ہوتے ہیں ان کو انگیج کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو اویلیبل جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں ڈیزیز کنٹرول کے، ہم وہ سارے کے سارے ایک ساتھ یوز کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ڈینگی سے لے سکتے ہیں کہ ڈینگی میں جب ڈینگی آیا تو پورے ہمارے پاکستان کو جگایا گیا، ہسپتالوں میں، دکانوں میں، ہر جگہ پر اویئرنیس کریٹ کی، بڑے بڑے بینر لگائے گئے اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ جو میتھڈ تھا ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ دراصل آئی ڈی ایم تھا، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ تھی، یعنی جس میں ہر جو ہے بندے کو انگیج بھی کیا گیا اور ہر میتھڈ کو یوز کیا گیا تاکہ اس بیماری سے چھٹکارا۔ اسی طرح سے جو فصلوں کی بیماریاں اگر آ جاتی ہیں تو ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں اور اس ڈیزیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں۔ نو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک۔ ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک یہ بھی ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے، یعنی پودے اگانے کی، فصلیں اگانے کی۔ یہاں پہ تو اتنا رواج نہیں ہے، بہت سارے ممالک میں جیسے اسرائیل ہے اور بہت سارے دوسرے کنٹریز ہیں جن میں جگہ کم ہے، ایگریکلچرل لینڈ کم، تو ایگریکلچر لینڈ کو چونکہ ان کے پاس کم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پودوں کو پانی میں اگاتے، پودوں کو، فصلوں کو پانی میں اگاتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک یعنی واٹر ہے، اور واٹر میں ہم نے ہر وہ چیز شامل کر دی ہے جو پلانٹ کے گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ واٹر نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے، کلچر، اس کو کیا کہیں گے، کلچر، کیونکہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے ضروری۔ تو اگر ہم اس میں پلانٹ اگائیں گے تو پودا اس میں اگ جائے گا۔ اور فرض کریں اگر ہم زیادہ اگانا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے، ایک لمبا سارا پائپ لے لیں گے پانی کا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ، اس طرح سے سوراخ بنا دیں گے۔ اب یہ ادھر سے بھی بند ہے، ادھر سے بھی، اور اس کے اندر پانی ہے، اور پانی کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پودے کو گرو کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ان سوراخوں کے ذریعے سے ہم اس میں پودے اگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنے چاہیں ہم پلانٹس جو ہیں اس پائپ میں ہم اگا سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک۔ تو ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کیا ہے؟ اٹ از اے ٹیکنیک ان وچ پلانٹس آر گرون ان ایریٹڈ کلچر یا ایریٹڈ واٹر، یعنی ایریٹڈ واٹر کا مطلب جس کو ہوا لگتی رہے، یعنی اس کو ہوا بھی ملنی چاہیے، پلانٹس کو ہوا بھی چاہیے نا۔ تو اس یعنی یہ جو پانی ہے اس کے اندر ایئر لازمی مکس ہونی چاہیے، یعنی یہ ایریٹڈ ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم ایریٹڈ واٹر یا ایریٹڈ کلچر کے اندر پلانٹس کو اگاتے ہیں تو اس کو ہم ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ یہ کلچر ٹیکنیک جو ہے یہ ریسرچ کے لیے بھی بہت یوز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پلانٹ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے یا کس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس پلانٹ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کریں، اس کو پانی میں اگائیں گے، ایریٹڈ واٹر میں اگائیں گے جس میں ہر ایک چیز شامل کی۔ اب اس کے بعد ہم اس میں مختلف انگریڈینٹس ایڈ کرتے جائیں گے، کبھی نائٹروجن ڈال دیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ نائٹروجن ڈالنے سے پودے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، آیا یہ اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یہ جو پروٹین کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، کاربن کا کیا، یعنی ہر ایک چیز ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ اس چیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ پلانٹ ایکچولی نیڈس فار دی گروتھ، کہ پلانٹ کو گروتھ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی یہ جو ٹیکنیک ہے یہ یوز کی جاتی ہے۔ اور یہ ٹیکنیک جو ہے ابھی تو کافی سارے ملکوں میں چلی، لیکن آپ کی بک کے مطابق جو انفارمیشن ہے یہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے ٹیکنیک یہ ابھی صرف یعنی تجرباتی مراحل میں ہے،
اور جو ایسٹروناٹس جاتے ہیں یعنی خلا میں، تو وہ اپنے ساتھ وہ کلچر لے جاتے ہیں، یعنی پانی جس کے اندر ہر ایک چیز مکس کی ہوئی اور اس میں پلانٹ جو ہے وہ اگایا جاتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ اسپیس میں رہتے ہیں، تو اس میں یعنی اس ٹیکنیک کے ذریعے سے اپنے لیے جو سبزیاں وغیرہ اگا لیتے ہیں۔ حالانکہ اب ایسا نہیں ہے، اب بہت سارے ممالک میں یہ ٹیکنیک جو ہے وہ کمرشلی یوز ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک۔ جو آخری آسپیکٹ ہے وہ ہے پاسچرائزیشن۔ پاسچرائزیشن، اچھا، یہ جتنے بھی آسپیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں دے آر ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ پاسچرائزیشن بھی شارٹ کوسچن ہے۔ پاسچرائزیشن ایکچولی جو آپ نے سائنٹسٹ پڑھا ہے لوئس پاسچر، لوئس پاسچر بہت ہی آئیکونک پرسن ہے، یعنی بہت مشہور و معروف یہ بایولوجسٹ تھا جس نے یہ ٹیکنیک دریافت کی تھی، اسی کے نام سے اس کو پاسچرائزیشن کا نام دیا گیا۔ اب اس ٹیکنیک میں کیا اس ٹیکنیک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ پرانے زمانے میں جب لوگ دودھ وغیرہ ویسے ہی رکھ دیا کرتے تھے تو بغیر ابلے ہوئے بغیر ابالے ہوئے تو دودھ اکثر خراب ہو جاتا تھا، اس لیے اس نے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ ڈسکور کی فار دا ملک اینڈ دا ملک پروڈکٹس، یعنی دودھ، دہی، ایون جوسز، جتنے بھی یہ جو پروسیسڈ چیزیں ہیں، دہی ہو گیا، دودھ ہو گیا، یا یہ جو جوسز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک ہے کیا؟ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کی انکمپلیٹ ڈیفینیشن لکھتے ہیں، تو پلیز اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن لکھا کریں۔ وہ کیا ہے کہ اٹ از دا میتھڈ بائی وچ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس آر heated to kill all the جراثیم کہہ رہے all the germs in it، یعنی دودھ میں یا دودھ کی کوئی پروڈکٹ ہے اس میں جتنے جرمز ہیں اس کو کل کرنے کے لیے ہم جو دودھ کو گرم کرتے ہیں، اس ٹیکنیک کو ہم پاسچرائزیشن کہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کتنا گرم کرے؟ آپ نے کہا کہ جی دودھ کو گرم کرے، تو کتنا گرم کرے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اگر ہم دودھ کو 63 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹس کے لیے ہم گرم کریں تو اس کے اندر تقریباً سارے کے سارے جرمز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اور دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر ہم 72 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کریں کتنے 16 منٹس کے لیے، یعنی اگر ہم دودھ کو 72 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کریں کتنے 16 منٹس کے لیے، تو بھی اس میں تمام جو جرمز ہیں وہ سارے کل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ دودھ کی جو اتنا سپوائلج ہوتا تھا، اتنا دودھ خراب ہوتا تھا، اس سے اب بچ گیا، اور اب جو ہے دودھ جو ہے وہ اگر جتنا پروڈیوس ہوتا ہے اتنا ہی کنزیوم ہوتا ہے، کیونکہ اب دودھ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو اس ٹاپک کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پلیز جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو چینل کو پروموٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، اور ہاں یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے یہ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز آٹومیٹکلی ملتی رہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔